الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الموعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے ایمان اور عقیدہ کا ثبوت دیتے ہوئے شہنشاہ بطحا فخر کون و مکان شفیع عاصیاں ہادی انس و جاں سید المرسلین امام المرسلین طہ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ غلامی بشکل درود پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی یہ کانفرنس بنام پیغام اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے دارالعلوم اہل سنت مدرسہ رضویہ گلشن برکات کا یہ تیسرا اجلاس ہے اور آج کا موضوع پیغام اسلام کے متعلق سے ہے، کیونکہ جس طرح سے پنڈال کے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجود سامعین کا جمع غفیر ہے، اسی طرح سے اسٹیج پر بھی علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے۔ وقت بہت کم ہے، بس چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے۔ حضرات، ہم لوگ جس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اسی مذہب امن و سلامتی کی تبلیغ کے لیے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سارے نبیوں کا مذہب ایک ہے، سارے نبیوں کا ماہم ایک ہے، سارے نبیوں کا طرز حیات ایک ہے، سارے نبیوں کا مطلب ایک ہے۔ اسی لیے قرآن کریم انبیاء و مرسلین کے بارے میں ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تم ہمارے نبیوں اور رسولوں میں تفریق مت کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک بنیادی عقیدہ فراہم کیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انسانوں کی انجمن میں ہدایت ربانی کا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت سے شروع ہوتا ہے، اور نبوت و رسالت کی آخری کڑی کے روپ میں اس دنیا میں خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی،
اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم سے یہ عقیدہ انسانیت کو مل جاتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ رسول و نبی نہیں آئیں گے مگر تبلیغ رسالت کا کام جاری رہے گا۔ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم کی آدمیت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے نوح کی نبوت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے لوط کی حکمت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے شیش کی معرفت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم کی خلت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت یحییٰ کی شہادت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے زکریا کی معصومیت آئی تھی، جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے جمال کو دنیا نے دیکھا تھا، جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے جمال کو دنیا نے دیکھا تھا، اسی دعوت حق کا اتمام اور کمال ذات محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور پورے کمال کے ساتھ ان کی اپنی ذات کے اندر وہ ساری خوبیاں اکٹھا ہو گئیں جن کی بنیاد پر ایک عشق و محبت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے غوطہ زن غواص نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جن کی ذات کو حضرت جبریل نے دیکھ کر کہا تھا بقول امام محمد رضا، یہی بول صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آخری شریعت فاران کی چھوٹی سی طلوع ہوتی ہے، دنیا کے لیے آخری پیغام قرآن کی شہادت کے ساتھ افق انسانیت پر نمودار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی ہوئے، کوئی نبوت نہیں آنے والی ہے۔ قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کی شریعت انسانوں کے لیے کافی ہے۔ یہی شریعت تمام عالمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دین دعوت ہے، یہ دین شہادت حق کی دعوت دیتا ہے۔ اس دین کی دعوت قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس دین کو جس شخصیت نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ صرف عربوں کا نبی نہیں ہے، عجمیوں کا نبی نہیں ہے، وہ صرف کالوں کا نبی نہیں ہے، گوروں کا نبی نہیں، وہ عام انسانوں کا نبی ہے۔ اس کی نبوت کی مہر قرآن کریم خود اس کی زبان سے کہہ کر لگواتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اب ہدایت کے جتنے فرائض انجام دیے جائیں گے وہ مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں، جو کچھ بھی حلال و حرام کا پیغام دنیا کے پاس جائے گا وہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ سے الگ ہٹ کر شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے باہر گزارا نہیں جا سکتا۔ اس شریعت کا جو قانون ہے وہ ان تمام تر لوگوں پر لاگو ہوگا جن لوگوں نے اس شریعت کو قبول کرنے کا اقرار کیا ہے، مگر اس شریعت کی دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن لوگوں نے اس کلمے سے ابھی تک اپنے آپ کو محروم رکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امتیں ہیں، ایک امت کا نام ہے امت اجابت، دوسری امت کا نام ہے امت دعوت۔ امت اجابت جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسے امت اجابت کہتے ہیں، اور جس تک کلمہ حق اور شہادت حق کی دعوت ابھی باقی ہے، اور امت اجابت کا یہ فریضہ ہے کہ امت دعوت کے پاس دائی کی حیثیت سے جا کر اپنے مدعو کا دل جیتے اور اپنے مدعو کو کنونس کرے۔ میں تمیدی خاکہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، جن کے پا جانے کے بعد انسانیت کن نعمتوں سے بہرہ مند ہوئی، اور کن چیزوں سے انسانوں کا پرہیز کرنا لازمی ہے، جن کا انسانی سماج میں داخل ہونا انسانیت کے لیے کافی ہے، انسانیت کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اب یہ دو پہلو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، ایک انسان کی آبادی کا پہلو، دوسرا انسان کی بربادی کا پہلو۔ تمام انسانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا خطاب کیا تھا۔ آخری خطاب اور دائمی خطاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا
جس خطاب کے مخاطب قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے انسان ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو اب ایسی جگہ پر لے چل رہا ہوں کہ دین کی دعوت کس طرح سے دی جائے، انبیاء کرام نے کس طرح سے امت کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جو امت اجابت ہے، پھر اس امت اجابت کے اندر کچھ ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت دعوت کے پاس جا کر اپنے مدعو کا دل جیتے، اور امت نے اگر بدعملی اختیار کر لیا ہے تو صالحیت کا جامہ پہن کر کے اس امت کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مبلغ کس طرح سے دین کی دعوت دیتا ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکام ان کے امتی تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، ہر طرح کا لذیذ کھانا لگا دیجئے اور کھانے پہ مدعو بھی کر لیجئے۔ آنے والا آیا جس سے آپ کہتے ہیں ابے کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہا ہے، یہ کھانا تجھے زہر لگ رہا ہے، واقعی وہ کھانا زہر بن جائے گا اور یہ دعوت عداوت پہ تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح بات کو سمجھیے گا، کوئی انسان غلط وضو کر رہا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو غلط وضو کرنے لگتا ہے۔ اب ہم عالم ہیں، ہم کو گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس مسائل کا انبار ہے، ہم نے اسے ڈانٹ دیا، اس غریب کو، دوسرے دن وہ مسجد ہی چھوڑ دے گا، مسجد ہی نہیں آئے گا۔ ایسی دعوت دیا ہم نے وضو صحیح کرنے کی۔ اسی کے مقابلے میں دعوت کے صحیح مفہوم کو سید السادات سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا، جن کی ذات گرامی کو میرے مصطفیٰ نے سید کہا تھا، جن کی ذات پر سب سے پہلے لفظ سید منطبق ہوا تھا، سیدنا و مولانا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے بڑے نواسے، بڑے شہزادے، مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حسنین کریمین دونوں بھائی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک مسلمان آیا، وہ وضو کرنے لگا اور غلط وضو کر رہا تھا۔ اب امام حسن اس کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، امام حسن اس کی تبلیغ کے ذریعہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بھائی حسین ذرا پانی لے کر کے آؤ، میں وضو کرتا ہوں اور تم چیک کرو میرا وضو کہ میں اپنے نانا کے طریقے پر وضو کر رہا ہوں یا نہیں۔ دیکھیے دین کی دعوت دینے کا طریقہ۔ اب وہ مسلمان جو غلط وضو کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا آج شہزادے رسول وضو کر رہے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں میرے آقا وضو کیسے کرتے تھے۔ اب جہاں جیسے امام حسن وضو کر رہے ہیں، وہ مسلمان اپنی غلطی نوٹ کرتا چلا گیا۔ آخر میں اس نے اللہ سے توبہ کیا، زندگی بھر کے لیے اس کا وضو صحیح ہو گیا۔ حضرات گرامی، لفظ دعوت، اسلام کیا ہے؟ دین دعوت۔ یہ دعوت دینے آیا ہے، یاد رکھیے گا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کس لیے آئے تھے؟ کیا کھلایا ہندوستان کے لوگوں نے؟ پتھر۔ کیا پلایا ہے یہاں کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز کو؟ ظلم و ستم کی بارش۔ کیا بچھایا ہے خواجہ غریب نواز کے راستے میں یہاں کے لوگوں نے؟ کانٹے۔ مگر خواجہ غریب نواز چونکہ دائی بن کر آئے تھے، مبلغ بن کر آئے تھے، کروڑ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ وہ کسی پر ٹیکا ٹپنی نہیں کرتے تھے۔ زمانے والوں کی عادت اگر خراب ہے تو انہیں خراب کہہ کر بلاتے نہیں تھے، بلکہ اس خراب عادت کے مقابلے میں ایک پیرلر مینار نور کا کھڑا کر دیتے تھے، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کھڑی کر دیتے تھے، بدعقیدگی کے مقابلے میں خوش عقیدگی کھڑی کر دیتے تھے، بدعملی کے مقابلے میں صالحیت کا جامہ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو پتھر مارتے انہی کو دعا دیتے، جو کھانا چھینتے انہی کے گھر کھانا پہنچاتے۔ نتیجے میں ایک دن ہندوستان کے کفار و مشرکین نے کہا اے خواجہ ہمیں معاف کر دو، جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے، ذرا ہمیں بھی ان کا کلمہ پڑھا دو، ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ حضرات گرامی، دعوت اگر اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ زمین پر اتر آئی تو انقلاب آ جائے گا، اور اگر دعوت کے مفہوم کے ساتھ شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کھلواڑ کیا گیا تو اس کا بھگتان دعوت دینے والوں کو بھگتنا پڑے گا، امت کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ہمارے لیے ہدایت جاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے
ساتھ اور پیار بھری نصیحت کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے دعوت دو میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دعوت دو، مگر دو چیزیں یاد رکھنا، ایک تو اس میں حکمت ضروری ہے، دوسری چیز پیار اور محبت ضروری ہے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے ڈانٹنا نہیں ہے۔ دیکھیے اب حکمت کیا ہے اس کو سمجھیے، حکمت معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حکیم جب حکمت سے کام لیتا ہے تو بسا اوقات مریض اس حکیم کو گالی دینے لگتا ہے۔ آپریشن کر رہا ہے ڈاکٹر، مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر ڈاکٹر کو گالی دے دیا، ڈاکٹر ہی کے منہ پر تھوک دیا، مگر جس دن اسے صحت ملی پھر زندگی بھر وہ ڈاکٹر کے چرنوں میں رہے گا، ڈاکٹر صاحب ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری جان نہیں لے رہے تھے، آپ ہماری جان بچانے کے لیے فاسد مادوں کو تباہ کر رہے تھے اور ہمارے لیے صحت و سلامتی کی راہیں ہموار کر رہے تھے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے دعوت دینے والوں سے یہ کہا کہ آپ کو صاحب حکمت ہونا چاہیے، آپ کو نشیب و فراز کی خبر ہونا چاہیے۔ اب حکمت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اب آپ کے ہندوستان میں دعوت دی جا رہی ہے دین کی، اس کے اثرات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تین، ایک کالج ہے میڈیکل کالج، دوسرا کالج ہے انجینئر کالج، تیسری ہے آپ کی دینی درسگاہ۔ میں کسی پر ٹیکا ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں، مگر حق بات کہوں اور کہیں سے اگر تلخ لگے تو خدا کے لیے میرے کڑوے گھونٹ پی لیجیے گا۔ آج جو ایک طرح طرح کی عمارتیں بن رہی ہیں، یہ کس کے ذریعے، اس کی دین کیا ہے؟ آج جو کنسٹرکشن کی دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس کے ہیرو کون؟ تو جواب ہوگا انجینئر۔ آج مرض کے خاتمے کے لیے جو ڈاکٹروں کا لشکر پیدا ہوا ہے اور بدن کے ایک ایک رگ و ریشے پر مہارت تامہ حاصل کرتے ہوئے جو اسپیشلسٹ پیدا ہو رہے ہیں، تو کس طرح سے میڈیکل اور صحت کی دنیا میں انقلاب آیا؟ 1,00,000 انجینئر پیدا ہوں تو کنسٹرکشن کی دنیا میں انقلاب آتا ہے، 1,00,000 ڈاکٹر پیدا ہوں تو میڈیکل کی دنیا میں انقلاب آتا ہے، ہر سال 1,00,000 عالم پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج کی دنیا میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارے محلے سے چوری کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہمارے مسلمانوں سے شراب کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہمارے مسلمانوں سے جھوٹ کیوں نہیں جاتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں سے بے حیائی اور برائی کیوں نہیں ختم ہوتی ہے؟ جبکہ 1,00,000 عالم ہر سال پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت دینے کے تو سارے سامان ہیں ہمارے پاس، مگر دعوت دینے کے طریقے میں ہم نے گڑبڑی کی ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کے محلے میں جہالت ہے، آج مسلمانوں کے ہاں شراب کی بھٹی ہے، آج مسلمانوں کے ہاں سود خوری اور زنازوری ہے، آج مسلمانوں کے ہاں زناکاری ہے۔ وہ کون سی تباہی و بربادی کی بات نہیں ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ چوری تو مسلمانوں میں، گندگی تو مسلمانوں میں، شراب تو مسلمانوں میں، جھوٹ تو مسلمانوں میں، بدکاری تو مسلمانوں میں، گنڈا گردی تو مسلمانوں میں۔ سو کون سی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ ہو، وہ ساری تباہی و بربادی کی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں اتنے بڑے بڑے جب جلسے ہوتے ہیں تو ان مسائل پر بھی بحث کیا کرو۔ اتنی عظیم الشان مسجدیں کس لیے بنی ہیں؟ پرسوں جمعہ تھا، اس دن بھر گئی مسجد، پھر عصر آیا تو عصر میں مسلمان کس قبرستان میں دفن ہو گئے؟ یہ مسلمان کہاں چلا گیا جو جمعہ میں موجود تھا اور عصر میں غائب؟ اور ایک ہفتہ یہ مسلمان کہاں غائب رہتا ہے؟ ایک ہفتہ یہ مسلمان کہاں غائب رہتا ہے؟ اگلا جمعہ آیا تو پھر نکل آیا۔ تو کیا برساتی کیڑا ہے؟ برساتی میٹک ہے یہ؟ بارش ہوئی تو ٹرٹرانے لگا، بارش گئی تو زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جمعہ تو جمعہ مسجد میں آؤ اور پورے ہفتے کی نماز صاف۔ عیسائیوں کی طرح سنڈے ٹو سنڈے چرچ میں آؤ اور گناہ معاف کروا کے چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ آخر یہ بربادی اور تباہی ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ حالانکہ امام موجود، عالم موجود، علماء موجود، پیر موجود، فقہا موجود، مدرسہ موجود۔ جب یہ سب موجود ہے تو غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو سب موجود ہیں، یہی غائب ہے، تو آپ کیا امام غائب کا انتظار کریں گے؟ کتنی اچھی بات کہی تھی لاہور کے قلندر نے، حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال نے، نمازو روزو قربانیو حج، نمازو روزو قربانیو حج سبھی باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں جب حالات ایسے آ جائیں
تو پگڑی نہیں دیکھی جائے گی، جب حالات ایسے آ جائیں تو یہ سر پہ لگی ہوئی ٹوپی نہیں دیکھی جائے گی، یہ لباس نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ زمین پر گری ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے اس قوم کا دست و بازو بن جانا پڑے گا۔ آج دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے۔ حکمت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ حکمت کبھی کبھی کہتی ہے ہم سے مارو گے تو مرد کہلاؤ گے، اور حکمت یہ بھی کہتی ہے بھاگو گے تو بھی مرد کہلاؤ گے، جبکہ زمانہ بھاگنے والے کو بھگوڑا کہتا ہے، مگر حکمت کہتی ہے غلط، ضرورت کے تحت ہٹ جانا یہ بھی بہادری ہے، اور ضرورت کے تحت ڈٹ جانا یہ بھی بہادری ہے۔ حکمت یہ تھی کہ مسلمان کم تھے اور کفار زیادہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر کے میدان بدر میں ڈٹ گئے، اور ایک موقع ایسا آیا حدیبیہ کے اندر کہ مسلمان زیادہ ہو گئے، 1500 تلواریں تھی، کفار پر غالب آ سکتے تھے حدیبیہ میں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ذریعے سے بتا دیا کہ جہاں پر حکمت کے ذریعے بتا دیا کہ بدر میں قلت کی بنیاد پر ڈٹنا ضروری ہے، اور حدیبیہ میں کثرت کی بنیاد پر ہٹنا ضروری ہے۔ ڈٹنے میں اگر فائدہ ہے تو ڈٹا جائے گا، ہٹنے میں اگر فائدہ ہے تو ہٹا جائے گا۔ دوستوں، ہمارے اندر دعوت کا یہ منہج نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ ہندوستان کے اندر کس قدر پریشانی جھیل کر کے یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ میرے غریب نواز نے کس طرح سے پتھر کھا کھا کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، صرف ہم گوشت کھانے کا نام مسلمان رکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، یہ نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے ساتھ مکمل طور پر آپ عمل کیجئے۔ اس لیے کہ میں اکثر و بیشتر مثال میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک ایک سپاہی فوج کی وردی نہیں پہنتا اس وقت تک اس کو بارڈر پہ نہیں بھیجا جاتا، مگر جب وہ سپاہی فوج کی وردی پہن لیتا ہے تو اب اگر اسے ٹینکر کے سامنے آنا ہے تو ٹینکر کے سامنے آنا پڑے گا، جنگ و جدال کی منزل سے گزرنا ہے، جنگ و جدال کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ وردی یہ تقاضا کرتی ہے جان چلی جائے مگر وردی کی پہچان نہیں جانا چاہیے، جان چلی جائے مگر اس لباس فاخرہ کی شان نہیں جانا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک سپاہی فوج میں داخل ہو جاتا ہے تو وردی کی شان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، وردی کی شان کے لیے، ملک کی نگہبانی کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک مسلمان بھی تو اللہ کا سپاہی ہے، یہ مسلمان بھی تو رسول اللہ کا سپاہی ہے۔ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک ہم نے اس کو اللہ کا سپاہی نہیں کہا تھا، جب تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک ہم نے اس کو رسول اللہ کا سپاہی نہیں کہا تھا، مگر جب یہ مسلمان ہو گیا تو اب تو اللہ کا سپاہی ہے یہ، اب تو رسول اللہ کا سپاہی ہے یہ۔ اب آپ کو وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے، اب آپ کو حلال و حرام کی تمیز کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے مصطفیٰ کی شریعت کی وردی پہن لیا ہے۔ تو اے لوگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں پیغام اسلام کانفرنس کے حوالے سے کہ آپ سب ذمہ دار ہو، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس آج جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اس لیے کہ آج اگر ہم عمل کرتے ہوتے، آج اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا ہوتا تو آج غیر مسجدوں پر قبضہ نہیں کر پاتے۔ آج ساری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے مسجد سے دوری اختیار کر لی ہے، اور جب دور ہو گئے تو آپ کے اوپر تباہی آ گئی۔ یاد رکھیے قرآن کا فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے ہماری راہ پر چلنا چھوڑ دیا ہے تو ہم تمہیں حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے۔ ہمارا دین نہیں مٹے گا، ہم تو اپنے دین کی حفاظت ان اپنے دشمنوں سے بھی لے لیں گے۔ جن لوگوں نے میرے دین کو برباد کرنے کا ایک ناپاک خواب دیکھا تھا، ناپاک منصوبہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم علماء کرام کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جتنے امت مسلمہ یہاں حاضر ہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔